دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے اور پہلا اتوار کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والوں، میں نے اس اتوار کا شدت سے انتظار کیا اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ ربیع الاول کے مہینہ شروع ہوتے ہی پہلے اتوار کے دن صرف اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، بتائے گئے ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح پورے سال میں ایک بار پڑھی جاتی ہے۔ یہ وظیفہ سال میں صرف ایک بار کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ موقع صرف ربیع الاول کے پہلے اتوار کا ہے۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے تحفے کے طور پر ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کے بعد ہمیں کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو تمام مسائل کا واحد حل ہو، جسے کرنے کے بعد ہر طرح کی پریشانی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ تو آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ربیع الاول کے پہلے اتوار کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھے گا، کیونکہ یہ وہ واحد تسبیح ہے جو اللہ کا سب سے افضل ذکر ہے۔ یہ وہ واحد تسبیح ہے جو سال میں ایک بار کرنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج ربیع الاول کے پہلے اتوار کے دن جو بندہ اس تسبیح کو پڑھ لے گا، بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ والوں کے طریقے سے پڑھ لے گا، پورا سال نہ تو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی کسی تسبیح اور اعمال کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ پورا سال اگر کوئی بندہ بیٹھ کے کھانا چاہتا ہے، پورا سال در در کی ٹھوکروں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، ربیع الاول کے پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھے۔ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، ربیع الاول بہار کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جو لوگ نیا چاند کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ آج اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ اگر حضور کی آمد کا صدقہ چاہتے ہو تو آج اس تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ آخری موقع ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، 24 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر 24 گھنٹوں میں سے صرف 2 سے 4 منٹ نکال کر اس ایک تسبیح کو کوئی نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ اگر ایک تسبیح سے پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی خوشحالیاں آپ کے نصیب میں لکھ دی جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والوں، اگر آپ اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو اس تسبیح کو پڑھیں۔ اب کتنا بدقسمت ہے وہ بندہ جو پورا سال گھٹ گھٹ کے جیے گا، تنگ دستی میں جیے گا، پریشانیاں ڈپریشن میں جیتا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ، ہر وقت مسائل کا سامنا رہتا ہی رہتا ہے۔ اس کے لیے اس کو ایسا واحد حل بتانے جا رہا ہوں جو کہ صرف ماہ ربیع الاول کے اندر پہلے اتوار کے اس خاص عمل کے اندر موجود ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح اور اللہ کے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان 2 اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہر غلام کو، ہر حضور کے ماننے والے کو، ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کو 70 گنا زیادہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ ایک تو اس تسبیح سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں، ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور ربیع الاول کی برکت سے اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس تسبیح کو عام مت سمجھیے گا۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے اللہ کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو ماہ ربیع الاول کے
پہلے اتوار کے دن صرف ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھے، پورا سال سکون سے گزرے گا۔ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے مل کر رہے گا۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہنوں کے لیے ہے جو بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان بیٹھے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، اللہ نصیب ایسا بدلے گا کہ رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر کوئی بے روزگار بیٹا ہے، بے روزگار ہے تو روزگاری کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ لوگ حلال رزق کمانا چاہتے ہیں، اللہ والوں اگر آپ لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں تو پھر اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ پاک ایسا حلال اور پاکیزہ رزق آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ کی اولادیں بھی آپ کی فرما بردار ہو جائیں گی۔ بہت سارے لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں لگے رہتے ہیں، راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی تقدیر کو کھلوانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، شارٹ کٹ ہمیشہ حلال طریقے سے ہی اختیار کریں۔ حرام کام کچھ بھی کریں گے آپ کو فائدہ ہرگز نہیں پہنچائے گا۔ شروع میں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ کامیابی وہ ہوتی ہے جس کے اندر اللہ کی رضا ہو، اللہ کے حبیب کی رضا ہو، وہ کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ والوں پیسے کمانا ہی مقصود نہیں ہوتا، زندگی میں عزتیں بھی کمانی چاہیے۔ زندگی میں اپنے ایسے کچھ لوگوں کو ضرور آپ نے تربیت کے طور پر پیش کرنا چاہیے جو کہ امت محمدی کی بہترین انداز میں نمائندگی کریں۔ اللہ والوں اس وظیفے کو پڑھنے والا، اس عمل کو کرنے کے والا یقین کرے اگر کوئی سفید پوش پڑے اس عمل کو، اللہ پاک اس کو نوازنا شروع کر دے گا۔ گھر میں اگر کھانے کو کچھ نہیں، اللہ والوں اس عمل کو پڑھیں۔ اگر آپ لوگ ایک وقت کا کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے تو میرا رب آپ کو غیب سے عطا کرے گا۔ اللہ والوں آپ لوگ اگر پیروں فقیروں کے دربار میں جا کر آپ لوگ اپنے بڑے بڑے ہدیے دے کر اگر آپ لوگ پریشان ہو چکے ہیں تو آج اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کے سوال کریں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو ضرور نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں آج اگر آپ لوگ غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو پڑھیں۔ اگر آپ لوگ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں مانگ لو۔ جو کہتا ہے کہ میرے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری خواہشات پوری نہیں ہوتی، وہ آج ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن اس وظیفے کو کرے۔ بیمار ہے، بیماری سے شفا ہو جائے گی۔ مقروض ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات نصیب ہوگی۔ جوان بیٹیوں کے رشتے خود چل کر گھر آئیں گے۔ اگر میری بہنیں، میری بیٹیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ بس آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ پاک کے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے آئیں آپ کو بتائیں، بغیر وقت ضائع کیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اگر میں ربیع الاول کی شان بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ربیع الاول اللہ کو منانے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ اپنے محبوب کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہے، اور اسی خوشی کے وقت میں آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ پھر اس قبولیت کی گھڑی سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ والوں اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے، اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی بتانا ہے، اور رشتہ دار دوست جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے تھے آج منتیں کر کے پوچھیں گے، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد کئی مہینوں، کئی ہفتوں انتظار کرنا نہیں پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول سے پہلے آپ کو نتائج مل جاتے ہیں۔
12 रबीउल अव्वल से पहले आपको ऐसे ऐसे नताइज मिलेंगे, आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आप लोग अपनी खुली आंखों से कामयाबियों को देखेंगे। अल्लाह वालों, अब आपने करना क्या है? रबीउल अव्वल की 3 तारीख है, पहला इतवार का दिन है। आप लोग इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, मगरिब, इशा, हत्ता के रात 11-12 बजे तक भी आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने इस अमल को किसी सूरत नहीं छोड़ना। रबीउल अव्वल का पहला इतवार है। इतवार तो बहुत से आएंगे, लेकिन रबीउल अव्वल का पहला इतवार साल में सिर्फ एक बार आता है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आज रब्बे करीम से अपनी औकात देखकर नहीं मांगना, आज अल्लाह की शान और अजमत के मुताबिक मांगना, क्योंकि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना खुश है कि अपने महबूब की विलादत बासआदत का जश्न हो रहा है, खुशियाँ हो रही हैं। आज जो किराए के मकान पर रहते हैं, अपना घर मांग लो। जो बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान हैं, अपने मनपसंद रिश्ते की नियत करके बैठो। जो नौकरी के लिए परेशान है, नौकरियों के लिए पढ़ो। कर्जदार हो, करोड़ों का कर्ज है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई दोस्त यार, कोई रिश्तेदार आपको मुंह नहीं लगा रहा, आप करोड़ों के कर्जदार हैं, तो आज अल्लाह के सामने नियत करके बैठे। हुजूर की आमद का सदका अल्लाह आपके कर्ज को हमेशा के लिए ख़त्म फरमाएगा। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, आज रबीउल अव्वल की 3 तारीख पहले इतवार के दिन नियत करके बैठो। अल्लाह फरमाता है कि आमाल का दारो मदार नियतों पर है। नियत करें, अमल करें, फ़ायदा भी होगा, हाजत भी पूरी होगी, हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो जाएगी। अपने तमाम आमाल की जिसको जो चाहिए, नियत करने के बाद एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। अब यूँ महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से ताल्लुक़ ख़त्म। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तमाम शैतानी असरात आपके ख़त्म हो जाएंगे। ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ने से आपके ऊपर जितनी भी शैतानी हावी हो चुका है, आपको नेक अमल करने से, नमाज पढ़ने से रोकता है, वज़ाइफ करने से रोकता है, तस्बीहात करने से रोकता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। ताऊस तस्मीहा पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अल्लाह के नाम का जिक्र करना है। इस इसमें मुबारक को पढ़ना है। ये अल्लाह की सिफ़त है, ये अल्लाह की रहमानी सिफ़त है। आपने या रहमानू को पढ़ना है। अल्लाह वालों का कहना है कि रबीउल अव्वल के पहले इतवार के दिन जब कोई बंदा रहम करने वाले रब को या रहमानू से पुकारता है, अल्लाह की रहमान वाली सिफ़त का जिक्र करता है, तो अल्लाह फरिश्तों से पूछते हैं कि ये कौन है जो हुजूर की आमद पर, हुजूर की आमद के महीने में या रहमानू को पढ़ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब ये सवाल फरमाते हैं तो फरिश्ते उस बंदे का नाम पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फरिश्तों इस बंदे से राज़ी हो जाओ। जब अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाओ, तो फिर बिगड़े काम संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ऐसा इसमें पाक है या रहमानू, इंशाअल्लाह इसको पढ़ने से अल्लाह पाक ऐसा रहम फरमाता है
کہ دنیا آپ کی کامیابیوں کا تماشا دیکھتی ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے بہت فائدہ ہوگا۔ دعائیں قبول اگر آپ لوگوں کی نہیں ہو رہی ہیں تو آج ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا رحمانو پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے پہلے اللہ کو راضی کرتے، اس کے بعد اللہ سے جو بھی مانگتے اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہوں گے، آپ وظیفے پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں تو کیا اللہ آپ کی حاجت کو پورا کریں گے؟ اس لیے سب سے پہلے رب کو راضی کریں، اللہ کی رحمت کو ہی متوجہ کریں، اللہ پاک کی رحمت کو اپنی طرف لے کر آئیں، اور جب رب کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے، اس کے بعد پھر ڈوب کے اللہ پاک سے حاجت کریں، اللہ پاک سے مانگیں، رب ضرور عطا کرے گا۔ مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں یا واٹس ایپ چلا رہے ہیں اور آپ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم دل میں یہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، رب کو یاد بھی کر رہے ہیں۔ رب تو مسبب الاسباب ہے، رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ والوں، ایسے کہنا صرف بیوقوفی سے کم کوئی بات اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے بڑی بیوقوفی ہی یہی ہے کہ آپ لوگ توجہ نہ دیں، ادب نہ کریں اور پھر یہ غالب گمان کریں کہ رب آپ کو عطا کرے گا۔ رب کیوں عطا کرے گا؟ اللہ والوں، جب تک آپ لوگ روئیں گے نہیں، اللہ پاک کو یاد نہیں کریں گے، آنسو نہیں بہائیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، عبادات نہیں کریں گے، ریاضات نہیں کریں گے، جب تک کہ ان تمام چیزوں کو اختیار نہیں کرتے، رب کی رضا کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ پاک کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ والوں، نبی کریم رؤوف الرحیم نے بھی اپنی پوری زندگی عبادات کری اور ریاضات کری، مجادلے کرے، مشاہدے کرے، سب چیزیں کریں، جہاد بھی کیا، صدقہ بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا۔ نبی پاک نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں سب کچھ ہی تو کرا، نکاح بھی کیے اور بیواؤں سے نکاح کرے۔ اللہ والوں، سوچیں وہ کتنے افضل ترین رتبے والے نبی جو کہ امام الانبیاء ہیں، جن کا لقب امام الانبیاء ہیں، جب وہ اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہم امتی ہو کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھیں گے تو ہماری مغفرت ہو جائے گی؟ بے شک مغفرت ہو جائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن آپ کو کسی نے سرٹیفکیٹ دیا، آپ کو کسی نے اسٹیمپ پیپر دیا کہ ہاں تمہاری مغفرت ہو گئی، اب جو دل کرے وہ کرو۔ اللہ والوں، جو اللہ پاک کی صحبت سے آپ کو حاصل ہوگا تو سب سے پہلے آپ لوگ نمازی بن جائیں گے۔ اگر آپ لوگ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے اور آپ نمازی نہیں بنے تو اس صحبت کا آپ پر کوئی اثر ہوا نہیں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا رحمانو کو پڑھ کر اللہ پاک کی رحمت کو طلب کرنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے اور اپنے دماغ میں آپ یہ سوچ لے کر آئیں کہ میرا رب مجھ پر نظر رحمت فرمائے گا، اور جب رب کی نظر رحمت آپ پر ہو جائے، جب یا رحمانو آپ لوگ پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف میں اس کی تعظیم میں ایک بات بتاؤں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی کیا برکات ہیں۔ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح کو رکھ دی جائے اور دوسرے ترازو کے پڑلے میں دنیا جہان کی نعمتیں، 7 زمین و آسمان برکات کو رکھ دیا جائے، تب بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح اعمال میں بھی بھاری ہوگی، افضلیت میں بھی بھاری ہوگی، کرامت میں بھی بھاری ہوگی اور وزن میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو کہ مومنوں کی پہچان ہیں۔ اللہ والوں، یہ مومنوں کی پہچان ہے، اگر آپ لوگ اس پہچان سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔
اللہ والوں فائدہ ایسا کہ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا شروع کریں گے، جب آپ اس کی تسبیح کو پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی برکات کیا ہیں، اس کے فیوز کیا ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اللہ پاک کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ پاک اتنا قریب کرتا ہے کہ رب اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جب رب اپنا دوست بنا لے تو دنیا جہان کی کوئی بھی ایسی طاقت نہیں، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف ایک تسبیح 100 مرتبہ، یعنی 100 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا مبارک صفت ہے، اور یہ ایسی صفت ہے جو غیب سے نوازتی ہے۔ ایسے میرے بہت سے بہن بھائی ہوں گے، ایسے میرے بہت سے اللہ والے ہوں گے جن کی سیلریاں بہت کم ہیں، جو پریشان ہیں کہ گزارا نہیں ہو رہا۔ اللہ والوں گزارا کیسے ہوگا؟ رب کی مدد مانگو، رب سے غیب سے مدد مانگو، اور غیب کی مدد کیسے آئے گی؟ غیب کی مدد مانگنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ یا مسبب الاسباب یہ 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب یہ 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب یا مسبب الاسباب کو آپ لوگ 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یہ رب کا ایسا مبارک نام ہے کہ جب بندہ اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ والوں یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، رب کی صفت بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 ہے۔ آپ لوگوں نے اس آیت کو پڑھنا ہے، صرف یہ ایک آیت اللہ الصمد۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 33 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اللہ والوں یہ عمل بہت خاص ہے، یہ وظیفہ بہت مجرب ہے۔ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو خود محسوس ہوگا کہ کس طریقے سے آپ کو غیب سے نوازا جا رہا ہے۔ اللہ والوں اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب پہ صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔